بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان کو وعدوں پر قائم رکھنے کے لیے روس کے پاکستان سے رابطے۔ افغانستان کو قحط کے خطرے کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ۔ پاکستان اور امریکہ میں بد اعتمادی میں اضافہ، لیکن دونوں ایک دوسرے کی ضرورت۔ طالبان نے 4 افراد کو گولی مار کر چوک پر کیوں لٹکا دیا؟ وزیر اعظم مودی اقوام متحدہ میں پاکستان پر الزام تراشیوں سے باز نہ آئے۔ چند روپے میں ملنے والی ایسی عام اشیاء جو بے شرمی سے لاکھوں روپے میں فروخت ہوتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس نے کہا ہے کہ پاکستان، چائنا، امریکہ اور روس مل کر اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ طالبان حکومت بنانے اور تخریب کاری کے پھیلاؤ کو روکنے کے وعدوں پر قائم رہیں۔ 4 ممالک مسلسل رابطے میں ہیں اور روس، پاکستان اور چائنا کے نمائندوں نے حال ہی میں پہلے قطر اور پھر کابل کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کا مقصد طالبان اور سیکولر افغان رہنما حامد کرزئی اور عبداللہ سے بات چیت کرنا تھا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ طالبان کی عبوری حکومت پورے افغانستان کی نمائندگی نہیں کرتی اور اسی لیے ہم رابطے میں ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے نیوز کانفرنس اور جنرل اسمبلی میں تقریر کے دوران افغانستان سے جلد بازی میں انخلا پر جو بائیڈن انتظامیہ پر تنقید بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور نیٹو فورسز نے نتائج کو سوچے سمجھے بغیر انخلا کیا۔ افغانستان میں بہت سے ہتھیار چھوڑ دیے گئے ہیں، یہ بات تشویشناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان ہتھیاروں کو تباہی کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ جنرل اسمبلی میں خطاب کے دوران روسی وزیر خارجہ نے الزام لگایا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی موجودہ دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی اہمیت کو مسلسل کم کرنے کی کوشش میں ہیں، یا اسے سائیڈ لائن کرنے میں، یا اسے ایسا ہتھیار بنانا چاہتے ہیں جس سے کسی کے خود غرضی پر مبنی مفادات پورے ہو سکیں۔ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ نے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ اور چائنا مکمل طور پر منجمد تعلقات بہتر نہیں کرتے تو دنیا کو نئی سرد لڑائی کا سامنا کرنا پڑے گا، جو پہلی جنگ سے زیادہ لمبی اور خطرناک ہوگی۔ اس پر رد عمل دیتے ہوئے روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ ہم چائنا اور امریکہ کے درمیان تناؤ کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے حالیہ آسٹریلیا سے معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد چین کی ترقی کو روکنا، ساؤتھ چائنا سمندر کے معاملے پر جھگڑا اور امریکہ اور برطانیہ کا آسٹریلیا کے ساتھ ایٹمی آبدوزوں کا معاہدہ کرنا تھا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ سردیاں قریب آنے اور طالبان کی واپسی کے بعد خدمات کی فراہمی میں تعطل کی وجہ سے افغانستان کو قحط یا غذائی قلت کا خطرہ ہے۔ افغانستان میں صورتحال سنگین ہے۔ یہ کہنے میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ افغانستان کی تقریباً 33 ملین آبادی کا کم از کم 1/3 حصہ قحط سے متاثر ہے۔ صحت کی سہولیات کے حوالے سے کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ خواتین اس صورتحال سے زیادہ متاثر ہوں گی۔ اس بات پر ہم جتنا بھی زور دیں کم ہے کہ اقتدار کی منتقلی کے دوران بھی خواتین اور لڑکیوں کے انسانی حقوق ہیں جس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ افغانستان کی خواتین نے کئی برسوں سے واضح کیا ہے کہ وہ تعلیم چاہتی ہیں، صحت کی سہولیات چاہتی ہیں اور وہ پروگرام ڈیزائن کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ وہ اپنی کمیونٹیز کی رہنمائی بھی کر سکتی ہیں۔ طالبان کے رہنماؤں نے اپنے گزشتہ حکومت کی نسبت خود کو زیادہ اعتدال پسند پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے بعد بین الاقوامی فنڈز رکنے کی وجہ سے صحت کا شعبہ متاثر ہوا ہے۔ 1996 سے 2001 کے دور حکومت میں لڑکیوں کے سکول اور خواتین کے گھر سے باہر کام کرنے پر پابندی تھی۔ طالبان نے کہا تھا کہ وہ شریعت کے اندر خواتین کے حقوق کا احترام کریں گے، تاہم بہت سے لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ دوستو، اقوام متحدہ نے افغانستان کے صحت کے نظام کے لیے بدھ کو $45 ملین جاری کیے تھے۔
افغانستان کے مسئلے میں الجھے امریکہ اور پاکستان کے درمیان طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد باہمی اعتماد میں مزید کمی آئی ہے، مگر پھر بھی دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے طالبان قیادت کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں میں تشویش پائی جاتی ہے، تاہم جو بائیڈن انتظامیہ افغانستان سے امریکی سیکیورٹی کو درپیش خطرے کی روک تھام کے راستے ڈھونڈ رہی ہے اور غالباً اسے دوبارہ پاکستان کی ضرورت پڑے گی۔ افغانستان میں جاری رہنے والی 2 دہائیوں پر محیط جنگ کے دوران امریکی حکام الزام لگاتے رہے کہ پاکستان ڈبل گیم کر رہا ہے۔ وہ ایک طرف تخریب کار کے خلاف لڑنے اور امریکہ کے ساتھ تعاون کا وعدہ کرتا ہے اور دوسری طرف طالبان کی پرورش بھی کرتا ہے، جو افغانستان میں امریکی فوج پر حملے کرتے رہے ہیں۔ امریکہ کو پاکستان کے تعاون کی ضرورت ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسے افغانستان کے لیے پاکستان کی فضائی حدود سے خفیہ پروازیں چلانے کی بھی ضرورت پڑے یا اس طرح کا انٹیلی جنس پر مبنی تعاون درکار ہو۔ امریکی ہاؤس انٹیلی جنس کمیٹی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 20 برسوں میں پاکستان سامان کی ترسیل کے لیے امریکی آرمی کے لیے اہم رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب بد اعتمادی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ماضی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ افغانستان میں امریکہ کا اتحادی رہنے کے باوجود حوصلہ افزائی کے چند بول کی بجائے پاکستان پر الزام لگائے گئے۔ امریکی انٹیلی جنس آفیسرز کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں جو کچھ ہوا اسے دیکھتے ہوئے اور پاکستان کے انڈیا کے ساتھ مسلسل مقابلے کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مشکل ہے۔ انڈیا کی پشت پناہی میں کام کرنے والی سابق افغان حکومت نے مسلسل پاکستان پر طالبان کی حمایت کا الزام لگایا۔ امریکن حکام کا دعویٰ ہے کہ طالبان حکومت میں ایسے عہدیدار ہیں جن کے پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے ساتھ روابط ہیں۔ کسی پارٹنرز ملک کے بغیر امریکہ کو خفیہ ڈرونز کو بہت دور سے اڑانا پڑے گا، جس کی وجہ سے ان کی ٹارگٹ تک بروقت رسائی متاثر ہوگی۔ امریکہ نے انخلا کے ساتھ ہی افغانستان میں انٹیلی جنس نیٹ ورک بھی کھو دیا ہے اور اب اسے دیگر ممالک کی مدد لینا پڑے گی جن کے وہاں زیادہ وسائل ہیں۔ اس ماہ امریکی CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنر نے اسلام آباد میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ فیض حمید اور ولیم نے طالبان قیادت کے ساتھ ملاقات کے لیے علیحدہ کابل کے دورے کیے۔ CIA نے ان دوروں پر بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ISI اور CIA لمبے عرصے تک افغانستان میں رہے ہیں، جہاں انہوں نے سابق سوویت یونین کے خلاف مجاہدین تیار کیے۔ CIA نے پاکستان کے راستے افغانستان میں اسلحہ اور پیسہ بھیجا۔ ان مجاہدین میں سے کچھ طالبان کے لیڈر بن گئے اور 1996 میں افغانستان میں حکومت قائم کی۔ طالبان نے آج ہرات میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں ان 4 افراد کی باڈیز کو سر عام ایک چوک پر لٹکا دیا جو بچوں کے اغوا میں ملوث تھے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ مذکورہ افراد ایک تاجر اور اس کے بیٹے کے اغوا میں ملوث تھے جو آج طالبان کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارے گئے۔ طالبان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کی باڈیز کو لٹکانے کا مقصد دیگر جرائم پیشہ افراد کو سبق سکھانا ہے۔ طالبان نے مقوی باپ بیٹے کو ان سے آزاد کروا لیا، جن کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ دونوں کو ہرات میں ان کی دکان سے اٹھایا گیا تھا۔ ہرات میں برسوں سے دوستوں برائے تاوان کی وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے اور عوام کی جانب سے اس حوالے سے طالبان سے کارروائی کا بھی مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ یاد رہے دوستوں کہ طالبان کی جانب سے جمعے کو یہ اعلان سامنے آیا تھا کہ وہ پھانسی اور ہاتھ کاٹنے والی سزاؤں کو بھی بحال کر رہے ہیں، تاہم اس پر عمل درآمد عوامی سطح پر نہیں ہوگا۔ دوستو، جب سے طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، دنیا کی نظریں افغانستان پر ہے کہ آیا وہ اپنے پہلے دور حکومت کی طرح اس دفعہ بھی سخت کی حکمرانی کریں گے یا نہیں۔
بھارت میں اقلیتوں کے لیے زمین تنگ کرنے اور مقبوضہ آبادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث وزیر اعظم مودی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں جب پاکستان پر الزام تراشیاں کر رہے تھے تو حاضرین اور سامعین اس اداکاری پر زیر لب مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار پھر پاکستان پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات عائد کیے۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک اس انتظار میں ہی رہے کہ مودی جی کالے قانون کے ذریعے مقبوضہ آبادی کی خصوصی حیثیت ختم اور اسے تقسیم کرنے، بنیادی حقوق معطل کرنے اور پوری وادی کو عملاً قید خانے میں تبدیل کرنے پر ندامت کا اظہار کریں گے، لیکن بھارتی وزیر اعظم اخلاقی قدروں سے عاری نکلے۔ وزیر اعظم مودی کے الزام تراشیوں پر مبنی اس خطاب میں کچھ بھی ایسا نہ تھا کہ عالمی قیادت کو اپنی جانب متوجہ کر سکے۔ اس کے برعکس وزیر اعظم عمران خان کی تقریر محروم قوموں کی ترجمان تقریر تھی، جسے دوست اور دشمن سب نے ہی سراہا۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے 3 ٹائم کھانا، پانی اور سر پر ایک سایہ چاہیے ہوتا ہے۔ اگر ہر انسان ایک جیسی خواہشات اور ضروریات اپنا لے تو اس دنیا میں کوئی انسان بھوکا نہ سوئے، اور نہ ہی کوئی انسان بغیر چھت کے ہو، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ امیر افراد اپنی عام استعمال کی کچھ چیزوں کو اتنے مہنگے داموں خرید لیتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر عام انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلاً بریانی ہمارے ملک کے لوگوں کی پسندیدہ ترین خوراک ہے، جس کی عام طور پر ایک پلیٹ 150 روپے سے لے کر 500 تک بازار میں دستیاب ہے۔ اس میں ایک پلیٹ بریانی میں چاول، چکن یا بیف یا مٹن اور آلو موجود ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پر اس کے ساتھ رائتا اور سلاد بھی دی جاتی ہے۔ یہ ایک پلیٹ چاول ایک عام انسان کے لیے ایک ٹائم کے لیے کافی ہوتی ہے، جس سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ مگر دبئی میں بمبئی بریانی کے نام سے ایک ایسا ریسٹورنٹ بھی ہے جہاں پر بریانی کی ایک پلیٹ کی قیمت 43,000 تک ہے، اور اس کی وجہ اس کے اندر موجود 23 قیرات کھانے کے قابل سونے کی شمولیت ہے۔ یہ بریانی گولڈن رنگ کی ایک تھالی میں دی جاتی ہے، جس میں تقریباً 3 کلو تک کے چاول ہوتے ہیں، جس میں آلو، ابلے انڈے، بھنے ہوئے میوہ جات، انار، پیاز اور پودینہ شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ زعفران کے رنگ میں رنگے ان چاولوں کے ساتھ بھنا ہوا گوشت بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ریشمی کباب، چکن کباب، مغلئی کوفتے اور ملائی چکن روسٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ ان سب کے اوپر سونے کے ورق لگے ہوتے ہیں، جو اس کے ذائقے میں اور طاقت میں مزید اضافے کا باعث ہوتے ہیں۔ ٹوائلٹ پیپر وہ کم قیمت ہلکی کوالٹی کے کاغذ ہوتے ہیں جن کا استعمال انسان ٹوائلٹ میں کرتے ہیں، مگر امیروں کو جب پیسے کہیں خرچ کرنے کی جگہ نہیں ملتی تو وہ اس پیسے کو ٹوائلٹ میں بہاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ایک آسٹریلوی کمپنی نے 24 قیرات سونے کے ٹوائلٹ پیپر بنا کر کیا، جس کی مالیت $1.5 ملین جو کہ پاکستانی 12 کروڑ کے برابر ہے۔ اس کمپنی نے یہ سونے کے بنے ہوئے رول بیچنے کے لیے پیش بھی کر دیے ہیں۔ عام طور پر دوستو، جرابیں ہمارے کپڑوں کا وہ حصہ ہوتی ہیں جس کو بہت کم قیمت سمجھا جاتا ہے، مگر جرمنی کی ایک کمپنی فلیک نے ایسی جرابیں بیچنے کے لیے مارکیٹ میں پیش کی ہیں جو کہ خاص قسم کی اون ویکیونا سے تیار کی گئی ہیں، اور یہ صرف 10 جوڑے موزوں کے ہی بنائے گئے ہیں اور فی جوڑا 2 لاکھ روپے کا فروخت کرنے کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ جرمنی کی ایک کمپنی فیبر کیسل نے اپنی سالگرہ کے موقع پر ایک پینسل فروخت کے لیے پیش کی ہے، جس میں لکھنے کے لیے عام لیڈ کے سکے کا ہی استعمال کیا گیا ہے، مگر اس کو بنانے میں سندل کی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ساتھ وائٹ گولڈ سے اس کے ڈھکن کو بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس پینسل کی قیمت 22 لاکھ روپے تک جا پہنچی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔